آپ کو آزاد امیدوار کو ووٹ دینے کا کہا جائے گا، آپ کہیں ووٹ ضائع نہیں کریں گے، ہم نے شیر کا راستہ روکنا ہے، تیر کو ووٹ دیں گے، سب کو سمجھنا ہے کہ مقابلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہے، شیر کا راستہ روکنا چاہتے ہیں تو تیر پر ٹھپا لگائیں، انہیں عوام کی نہیں چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی فکر ہے، وہ صرف انتخاب لینا چاہتے ہیں جس سے ملک کی معیشت اور وفاق کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو پتنگ کو ووٹ ڈالنے کا کہا جائے گا تو آپ کہیں ہم روز سے پیسے لینے والوں کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ نے کہنا ہے ہم پتنگ کاٹ دیں گے۔ مخالفین نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا، ووٹ کی طاقت سے نفرت اور تقسیم کی سیاست کو دفن کرنا ہے، ہم اقتدار میں آ کر عوام کے مسائل حل کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب۔ جو غریب کی دل کی آواز ہوتی ہے وہ ہم پہلے ہی سمجھتے ہیں، پہلے ہی محسوس کرتے ہیں۔ یہی محسوس کرتے ہوئے ہم نے بی بی صاحبہ کے نام سے ایک کارڈ جاری کیا جو عورتوں کو ان کا حق ملتا ہے، غریب عورتوں۔ اللہ نے مجھ پہ یہ فضل کیا کہ کم سے کم آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اب مجھے کوئی کہے گا کہ میں نے سوئی گیس دینی ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ ٹھیک کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، بنانا ہے، روڈ نیٹ ورک دینا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا رشوت دینا ہے، پانی کا نیٹ ورک دینا ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ طلب ان کی غریب عوام میری آنکھوں میں دیکھ رہی ہوگی۔ ان کو حکومت چلانا نہیں آتی، ان کا حکومت چلانے کا انداز ہی غلط ہے۔ جن لوگوں نے آپ سے زیادتیاں کی ان زیادتیوں کو ختم کریں گے۔ جب ہماری حکومت تھی تو ملک میں اتنی غربت نہیں تھی، آج ماضی کے مقابلے میں غربت ڈبل ہو گئی ہے۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ 4 مرتبہ بھی تنخواہیں بڑھا دیں تو پوری نہیں پڑے گی۔ لوگوں کو پاکستان میں کمانے کا موقع فراہم کریں گے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کا تلہ گنگ میں عوامی اجتماع سے خطاب۔ بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی۔ 2018 میں جادو منتر اور بدترین دھاندلی سے حکومت آئی، نواز شریف کے دور میں سرمایہ کاری بڑھی، کرپشن کو ضرب لگی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا چور کون ہے۔ کرپشن میں 7 درجے کمی کا کریڈٹ 13 جماعتوں کو جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے 4 سالہ دور میں کرپشن میں اضافہ ہوا، گندم ایکسپورٹ کر کے پھر امپورٹ کی گئی۔ ان کی کرپشن کی وجہ سے حالات یہاں تک پہنچے۔ بانی پی ٹی آئی خود کہتے تھے جہاں کرپشن ہو وہاں کا حکمران چور ہوتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہوا غیب کی طرف سے ہوا، ان سے ہاتھ ملانے کا کوئی شوق نہیں۔ مسلم لیگ نون نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی۔ 8 فروری کو عوام جو فیصلہ کریں گے ہم دل سے قبول کریں گے۔ ایک مہربان کہتے تھے مناظرہ کرنے، میں کہتا تھا مناظرہ نہیں موازنہ ہونا چاہیے۔ کل کراچی میں بارش کے بعد موازنہ ہو گیا۔ لاہور میں کراچی جیسی صورتحال ہوتی تو بلاول کو دعوت دیتا میرے حلقے سے الیکشن لڑیں۔ شہباز شریف کی پریس کانفرنس۔
कल कराची में ठाठे मारतबा समंदर पानी में जिस तरह एक तबाही का मंजर पेश कर रहा था, माएँ बहनें अपने घुटने घुटने पानी में गुजर रही थी, गाड़ियाँ फंसी हुई थी। अब मुझे बताएं कि मेरे मेहरबान जो मुनाजरे की बात करते थे, मैं कहता था कि मुनाजरा हो जाएगा, मवाजना कर लें। कल मवाजना हुआ नून लीग के कायद नवाज शरीफ मरी पहुंच गए। मरियम नवाज भी हमरा हैं। लीगी कायदीन एक्सप्रेस वे के रास्ते इस्लामाबाद से कश्मीर पॉइंट अपने रिहाइशगाह पहुंचे। कल मरी में जल सयाम से खिताब करेंगे। जीपीओ चौक में इज्तिमा होगा। पीपल्स पार्टी अवाम के लिए इलेक्शन लड़ती है। इख्तदार में आकर महरूमियों का खात्मा करेंगे। जनूबी पंजाब को इसका हक दिलाएंगे। जनूबी पंजाब के हर जिले में मुफ्त इलाज के लिए अस्पताल बनाएंगे। दूसरे जमातें घर छीनती हैं, पीपल्स पार्टी बना कर देती है। बिलावल भुट्टो 30 लाख घर बना कर देंगे। हमारी पार्टी गरीबों की तकलीफ और मसाइल को समझती है। पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे। आसिफा भुट्टो का सादिकाबाद में जलसे से खिताब। लाहौर के हल्का NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदारी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर नोटिस जारी। NA 127 से लीगी उम्मीदवार अरताज तारड़ और PP 160 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाह रहमान को नोटिस जारी किए गए। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के इल्जामात पर इंक्वायरी होगी। दोनों रहनुमा कल दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब। NA 127 में दीवार पे लिखी हुई शिकस्त अता तारड़ को नजर आ गई है। हमारे 3 कारकुनान को अगवा किया गया है। हम ये चाहते हैं इस वक्त कि हमारी FIR दर्ज की जाए और ये गुंडागर्दी का इलेक्शन कमीशन नोटिस ले कि किस तरह से एक नुमाइंदा वो जो है दंदनाता फिर रहा है और दूसरों के घर में जो हमारा ऑफिस है उसमें दाखिल हो रहा है। वोट को इज्जत देने वाले नोट को इज्जत दे रहे हैं। नून लीग गुंडा गर्दी कर रही है। हमारे पोस्टर्स उतारे जा रहे हैं। आम इंतखाबात में अता तारड़ की शिकस्त वाज़ेह नजर आ रही है। हमारे 3 कारकुनों के अगवा का मुकदमा दर्ज किया जाए। इलेक्शन कमीशन वाक़े का नोटिस ले। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहला रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर शेरी रहमान की PP 160 लाहौर में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस पर हमले की मजम्मत। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मकबूलियत की वजह से मुखालफिन बौखलाहट का शिकार हो गए। मुसल्ला अफराद ने इलेक्शन ऑफिस में दाखिल होकर तोड़फोड़ की। हमला इंतहाई तशवीशनाक है। वाक़या कवानीन और इलेक्शन कमीशन के तमाम ज़ाब्ते अखलाक की खुली खराब वर्जी है। इलेक्शन कमीशन हमले का नोटिस ले और मुलविस नुमाइंदों के कागजात मुस्तरद करे। नायब सदर पीपल्स पार्टी का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला गलत था। यहाँ इनका वोट बैंक मौजूद नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वोट खरीदना चाहते हैं। गन्नबाजी में इन्होंने लाहौर से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। खरीदने से वोट नहीं, वोट हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ती है। बिलावल भुट्टो इलेक्शन हार चुके हैं। पीपल्स पार्टी लाहौर में इंतशार फैलाना चाहती है। पीपल्स पार्टी के दफ्तर से नोट गिनने वाली मशीन मिली। इन्होंने 50 से 60 हज़ार वोट खरीदने का प्लान बनाया है। बिलावल लाहौर में तीसरे नंबर के उम्मीदवार हैं। किसी को बदमाशी नहीं करने देंगे। रहनुमा नून लीग अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
کراچی میں رات کو ہونے والی بارش کا پانی تاحال کئی علاقوں میں موجود، پانی کی نکاسی نہ ہونے سے گاڑیاں سڑکوں پر خراب ہو گئیں، کئی علاقوں میں بدترین ٹریفک جیم رہا، بارش سے سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے، نیو ایم اے جناح روڈ پر فٹ پاتھ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سڑکوں پر کیچڑ، شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات۔ میئر مرتضی وہاب کے مختلف علاقوں کے دورے، پانی کی نکاسی کے کام کا جائزہ لیا۔ کل ثابت ہو گیا کراچی میں عوام دشمن حکومت ہے۔ ایم کیو ایم کی حکومت تھی تو بارش کے بعد بلدیہ کا عملہ سڑکوں پر ہوتا تھا۔ کراچی الیکشن میں ایک نئی تاریخ رقم کرنے جا رہا ہے۔ خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس، پیپلز پارٹی کراچی میں ایک ماڈل یو سی دکھا دے، انہیں اپنے اوپر مزید مسلط نہیں رہنے دیں گے، مصطفیٰ کمال۔ بانی پی ٹی آئی نے نوجوان نسل کا اخلاق تباہ کیا، مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ یہی لوگ ہیں۔ الیکشن میں یہودی ایجنٹ کو ملک بدر کر دیں گے۔ جن لوگوں نے ریاست مدینہ کا نام استعمال کیا، ان کو مدینہ کا تقدس نہیں پتا۔ ہم اسلام اور ملک کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کا کرک میں خطاب۔ کرک میں پی ٹی آئی ورکرز کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں، مشتعل کارکنوں نے دھاوا بول دیا، پتھراؤ سے متعدد پولیس اہلکار زخمی، کارکنوں نے پولیس کی 10 سے زائد گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ پی ٹی آئی نے اجازت کے بغیر جلسہ کرنے کی کوشش کی جسے پولیس نے روکا، حکام کا رد عمل۔ تمام فیصلے نواز شریف اور مریم نواز کی ہدایت پر ہو رہے ہیں۔ نون لیگی قیادت کہتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر الیکشن کراؤ، انہوں نے ہم سے بلہ چھینا، عوام ان سے سیاست چھینیں گے۔ نون لیگی قائدین کی جانب سے پختونوں کو بیوقوف کہا گیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کس منہ سے نواز شریف کا ساتھ دے رہے ہیں؟ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر کا صوابی میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ مسلم لیگ آئندہ پھر ایک ہوں گے۔ ان کی لڑائی یہ پولیس کے جعلی مقابلے کی طرح ہے جس میں عوام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جن میں آپ کی تمناؤں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے جانچے میں جو آئے گا وہ سیاسی بیوقوف ہوگا۔ اس لیے اب عوام کو ایک ایسا پاکستان چاہیے جس میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو، خاندانوں کی حکمرانی نہ ہو۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کئی سال حکومت کی، قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا گیا، اب ان کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ نواز شریف کہتے ہیں شہباز شریف بہت باصلاحیت ہیں، آصف زرداری اپنے بیٹے بلاول بھٹو کی تعریفیں کرتے ہیں، میں کبھی یہ نہیں کہوں گا میرا بیٹا یا بیٹی ایوان میں پہنچے۔ امیر جماعت اسلام میں سراج الحق کا راولپنڈی میں جلسے سے خطاب۔ بات یہ ہے کہ ہم سب، یا ہم شیر ہوں یا ہم عقاب ہوں، جو بھی ہو، ہمارا مقصد ایک ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ملک پاکستان میں رہتے ہیں اور اس ملک کی ہم نے مل جل کر ایک بن کر بہتری کرنی۔ انشاءاللہ تعالی 8 تاریخ کے بعد آپس میں مل کے انشاءاللہ سب کوشش ہوگی، صرف کوشش ہوگی معیشت کو چمکانے کی۔ 8 فروری کو کامیابی ملے گی، انشاءاللہ ہماری حکومت بنے گی، نواز شریف ہمارے لیڈر ہوں گے، ملک کی معیشت کو بہتر کریں گے، معیشت چمکے گی تو لوگوں کو روزگار ملے گا،
سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے۔ سربراہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین۔ ایم کیو ایم کا پی ایس 88 میں اے این پی کی حمایت کا اعلان۔ مصطفیٰ کمال کی شاہی سید سے ملاقات، کہا پی ایس 88 میں اے این پی کو سپورٹ کریں گے۔ شہر میں فسادات اور تشدد کے راستے بند کر رہے ہیں، سیاست سے بالاتر ہو کر امن اور محبت کے لیے سب کچھ کریں گے۔ ملاقات سے شہر کو فائدہ ہوگا۔ شاہی سید کا حمایت کرنے پر متحدہ کا شکریہ۔ کارکنوں کو کہوں گا وہ بھی ایم کیو ایم کی مدد کریں، جہاں ضرورت پڑے گی وہاں ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی پرامن اور شفاف عوامی انتخابات کے انعقاد کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ 6 فروری تک بیلٹ پیپرز اور متعلقہ سامان کی ترسیل یقینی بنانے کا حکم۔ پولنگ سٹیشنز پر کیمروں کی تنصیب کا عمل 6 فروری سے قبل مکمل کیا جائے گا۔ پولنگ سٹیشنز پر بجلی اور انٹرنیٹ کی بلا تعطل فراہمی کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں۔ محسن نقوی۔